ایک شخص ہے جس کے والد صاحب کا بڑی عید سے پہلے پچھلے سال کی بڑی عید کے بعد اور اس آنے والے سال کی عید سے پہلے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور ہمارے یہاں ایک ذہن یہ بن گیا ہے، اکثر یہ سوال آتا ہے، وہ جی لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی قربانی ہے ابا جی کے مرنے کے بعد، لہذا اس قربانی پہ آپ ابے کے نام کی قربانی رکھیں گے، اپنی نہیں رکھ سکتے. یہ سوال کبھی آپ کے ذہنوں میں بھی آیا؟ اس طرح کا ماحول کبھی آپ کے سامنے بھی آیا؟ ضرور آیا ہوگا، کیونکہ اب سوال جو آتا ہے وہ معاشرے سے ہی آتا ہے اور آپ بھی معاشرے کے ایک فرد ہیں. ایسی بات اسلام میں نہیں ہے، ایسی بات اسلام میں یہ لوگوں کی طرف سے لا علمی والی گفتگو ہے، لوگوں کی طرف سے دین اسلام سے دوری والی گفتگو ہے. ایک بندہ نا زیادہ بحث کر رہا ہوں، میں نے کہا ٹھیک ہے، ہر روز ابے کے مرنے کے بعد جب تک اگلی عید نہ آ جائے، چلو تمہارا ذہن ہی لے لیں، جہاں اپنی نمازیں پڑھنی ہیں نا وہیں 5 باپ کی بھی پڑھنی، اور جب رمضان شریف ہے جہاں اپنے روزے رکھنے باپ کے بھی ساتھ رکھنے. یہ تو فرض ہے، قربانی واجب ہے. جب واجب بندہ اپنا نہیں ادا کر سکتا، والد کا ہی کرنا ہے، تو فرض کیسے ادا کرے گا؟ یہ صرف اسلام سے دوری ہے. ہاں اس کی یہ صورت ہے، اپنے نام کی رکھ اگر تو صاحب نصاب ہے، اگر تو یعنی یوں سمجھ لیں جو صاحب نصاب ہے اس پہ لازم ہے سب سے پہلے اپنی قربانی کرے، سب سے پہلے اپنی. اب اگر کرنا چاہتا ہے دوسری، چاہے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے نام کی کرے، کیونکہ سرکار نے بھی تو ہماری طرف سے قربانی کی ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مالک کی بارگاہ میں اپیل کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہ اجمعین. یا اللہ یہ قربانی ہے میری طرف سے قبول فرما، میری آل پاک کی طرف سے قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے. اور ایک روایت میں یوں بھی آیا، یا اللہ میری امت میں ان کی طرف سے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے قبول فرما. مولا کائنات، یہ بھی سیاستہ کی حدیث، ہر سال 2 قربانیاں. کسی نے پوچھا قبلہ یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اب 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا علی جب تک زندہ رہنا ایک اپنی کرتے رہنا، ایک میرے نام کی قربانی دیتے رہنا. ایک اپنی کرتا ہوں، ایک مصطفیٰ کریم کے نام کی کرتا ہوں. زاہ نصیب کہ بندہ، کاش کہ بندہ ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ اپنی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم کی بھی لازمی کرنی ہے. تو اس کے جو فیوز و برکات دنیا میں تو ہیں ہی ہیں، جو آخرت کے دن بندے کو دیکھنے نصیب ہوں گے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. بندہ سوچ بھی، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے پیسوں سے قربانی ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس صرف سوچنے کی بات. فقط کس چیز کی بات ہے؟ ان دونوں احادیث سے کیا مسئلہ سامنے آیا؟ اگر کوئی شخص کسی زندہ شخص کی طرف سے یا فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، اس کو کیا ہے؟ لیکن اگر صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنی، اگر صاحب نصاب ہے سارے بولیں گے پہلے، ورنہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا. ایک بندہ جمعہ پڑھنے آیا، جمعہ سے پہلے کی سنتیں ادا کر لیں، جمعہ کے فرض چھوڑ دیے، بعد والی سنتیں ادا کر لیں، بعد والی سنتے اور نفل پڑھ کے ہو گیا جی میں جمعہ ادا کر کے آیا ہوں. جمعہ ہو گیا؟ کیا کیا اس نے؟ فرض چھوڑ کے سنت اپنائی ہے، نفل اپنایا. جب اس پر لازم ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے اپنی چھوڑ دی، ابا جی کے نام کی رکھ دی، ابا جی کی لازم نہیں تھی، وہ نفل تھی. تو جس طرح اس کی نہیں ہوتی نا نماز جمعہ، اسی طرح اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی. وہ گناہ اس کے ذمہ باقی ہے، وہ گناہ اس بندے کے ذمہ کیا ہے؟ باقی ہے. والد کے نام کی قربانی کریں، والدہ کے نام کی قربانی کریں، خواہ وہ زندہ ہیں خواہ وہ وفات پا چکے ہیں.
لیکن شرط یہ ہے پہلے دیکھیں، میں خود تو صاحب نصاب نہیں ہوں، اگر ہیں تو پہلے اپنی 2 قربانیاں لے لیں، دونوں کی طرف سے کرنی ہے 3 لے لیں، بیوی کی طرف سے کرنی ہے 4 لے لیں، بھائی بہن کی طرف سے کرنی ہے 6 لے لیں، جتنا مرضی بڑھاتے جائیں، لیکن شرط ہے پہلے اپنی، پہلے اپنی۔ جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد 4 سنتیں پڑھی، 2 سنتیں پڑھی، 2 نفل پڑھے، اب بھلے گھنٹہ کھڑے ہو کے نفل پڑھتا رہے تو ثواب ہی پہنچے گا نا، کیونکہ اصل مقصود کو اپنا چکا ہے۔ اور اگر 2 فرض چھوڑ دیے اور جمعہ کے ٹائم سے عصر تک نفل پڑھتا رہا ہے، کیا خیال ہے کوئی اس کا جمعہ ادا ہوگا؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کبیرہ گناہ کا کیا ہوگا؟ مرتکب ہوگا۔